ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ قال الله تعالى في محكم تنزيله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ محترم بھائیو، عزیز بزرگوں اور دوستو، خطبہ حجۃ الوداع جو پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے وادی نمرہ میں ارشاد فرمایا تھا، امت کو بہت زیادہ نصیحتیں فرمائی، 1,24,000 کا مجمع ہے۔ تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم سے کسی نے پوچھ لیا 1,24,000 کا مجمع ہے، آپ کو بات سمجھ آ رہی تھی، سنائی دے رہی تھی؟ تو صحابی نے آگے سے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دن ہمارے کان ہی کھول دیے تھے، ہمیں یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اللہ کے نبی علیہ السلام ہر بندے کے پاس کھڑے ہو کے بات کر رہے ہیں۔ اس قدر اہم بات تھی، اس قدر ضروری باتیں تھیں، انسانیت کا منشور۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے باتیں بتائیں اور ساتھ ہی پوچھا میں نے دین پہنچا دیا؟ گواہ ہو جاؤ میں نے دین پہنچا دیا ہے نا؟ سب نے کہا پہنچا دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا اللہم اشہد، آسمان کی جانب انگلی اٹھا کر کہا یا اللہ گواہ ہو جائے یہ سارے مان گئے ہیں کہ میں نے سارا دین پہنچا دیا۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جملہ فرمایا فَلْيُبَلِّغْ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، تم تو یہاں موجود ہو، میری ساری باتیں سن رہے ہو، یہ معمولی باتیں نہیں ہیں، یہ تم لوگوں نے سن لی ہے نا، اب سننے کے بعد آگے لوگوں کو جا کے بتانا ہے۔ اور 1400 سال کے بعد 1450 سال 1450 سال گزر گئے، آج بھی وہ خطبہ حجۃ الوداع من وعن لوگوں کو سنایا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس خطبے میں جو باتیں کہیں ان میں ایک بات یہ بھی تھی کہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے سود کو حرام قرار دیا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا الا ان ربا الجاہلیۃ موضوع، خبردار سارے کا سارا سود جو جہالت والا آج کے بعد سارا میں نے ختم کر دیا۔ وَإِنَّ أَوَّلَ رِبًا أَضَعُ رِبَانَا مِنْ رِبَا عباس ابن عبد المطلب، تم یہ نہ کہنا کہ میں نے اس کو لوگوں کے لیے حرام قرار دیا ہے، اپنوں کے لیے جائز قرار دیا ہے۔ اس وقت تک سود جائز تھا، اس کی کوئی حرمت نہیں آئی تھی، واضح حرمت نہیں آئی تھی۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے میرا چچا عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو سود کا کاروبار کرتے ہیں، سود پہ پیسے دیتے ہیں لوگوں کو، سودی کاروبار میں مشہور تھے، 3 پارٹنر تھے، جناب عباس رضی اللہ تعالی عنہ، جناب خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اور جناب ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ، یہ تینوں پارٹنر تھے۔ اور ان تینوں کا جو کاروبار تھا دیگر کاروبار بھی تھے، اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو سود پہ پیسہ بھی دیتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آج کے بعد جس نے بھی
میرے چچا کا پیسہ دینا ہے، میرا چچا اس سے پیسے کا مطالبہ نہیں کر سکتا. کہ شریعت کے اندر آج کے بعد کسی کے لیے یہ مطالبہ کرنا جائز نہیں، میں نے تمہیں سود پہ پیسے دیتے، مجھے سود واپس کرو، اصل واپس کرو. اللہ تعالیٰ فرماتے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے اگر ڈرتے ہو، فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے ہو، ڈرو. وَذَرُوا مَا بَقِیَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُؤْمِنِینَ، اگر ایمان والے ہو تو سودی لین دین سارے چھوڑ دو. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، نہیں کرنا، فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. کسی چودھری کے ساتھ جنگ کر کے، کسی انتظامیہ کے ساتھ لڑائی کر کے ممبر پہ کھڑا ہو کے مولوی دکھا دے، کسی صدر کے ساتھ جنگ کر کے، کسی کمیٹی کے صدر کے ساتھ لڑائی اور جھگڑا کر کے کوئی مارکیٹ میں دکان کھول کے دکھا دے، تو تم اللہ کے ساتھ جنگ کرو اور تمہاری ملک کی معیشت صحیح ہو جائے، کبھی نہیں ہو سکتا. تم اللہ سے جنگ کر رہے ہو. آپ علیہ السلام فرماتے سود کتنا بڑا گناہ ہے. سود کے فرمایا 70 سے زیادہ درجے ہیں. سب سے کم سود کا گناہ یہ ہے کہ بندہ اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کر لے. اور کوئی پسند کرتا ہے اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے، بدکاری کرے. یہ سود کا سب سے ہلکا گناہ یہ، جتنا کسی کو ماں کے ساتھ بدکاری اور زنا کرنے کا گناہ ملے گا، اتنا اس سود کا ایک درہم کھانے کا گناہ سب سے کم ملے گا. اتنا بڑا گناہ. اتنا بڑا گناہ کیوں ہے؟ چوری اتنا بڑا گناہ کیوں نہیں؟ دھوکہ اتنا بڑا گناہ کیوں نہیں؟ ڈکیتی قتل اتنا بڑا گناہ کیوں نہیں؟ اس لیے کہ یہ اللہ کے ساتھ جنگ نہیں ہے. سود اس لیے بڑا گناہ ہے، یہ اللہ کے ساتھ جنگ ہے. شرک اس لیے بڑا گناہ ہے، یہ اللہ کے ساتھ جنگ ہے. یہ اللہ نے اپنی جنگ قرار دے دیا. آج اس ملک کے اندر بھی اگر یہ حالات دیکھے جائیں، یہ واقعات دیکھے جائیں، اس ملک کے اندر پتہ نہیں کتنے سالوں سے ایک رٹ دائر تھی کہ سود حرام قرار دیا جائے. ویسے جو ہمارا آئین پاکستان ہے نا، اس کے اندر یہ شک پہلی لکھی ہے، یہاں کوئی وہ کام نہیں کیا جا سکتا جو قرآن و سنت کے خلاف ہو. اگر گورنمنٹ کوئی ایسا بل پاس کرے تو رٹ دائر کی جا سکتی ہے. اور پھر ہمارے آئین پاکستان کے اندر، دستور کے اندر، جو بھٹو صاحب نے، پوری پارلیمنٹ نے اس کے اوپر دستخط کیے ہیں، توثیق کی ہے، اس کے اندر یہ چیز بھی شامل ہے کہ سودی کاروبار پاکستان میں نہیں کیا جائے گا. یہ مولوی نہیں کہتا ممبر پہ کھڑے ہو کے قرآن کی آیت پڑھوں، حدیث پڑھوں کہ یہ تو اپنی باتیں کرتے ہیں. یہ تو آپ کے دستور میں لکھا ہے، آئین میں لکھا ہوا ہے. قرآن نہیں مانتے، حدیث نہیں مانتے. آئین تو تمہارے نزدیک بڑا مقدس ہے نا، اس کی تو بڑی کاپیاں لہلا لہرا کے اپنی تقدیس کو ثابت کرتے ہو. ہماری نہیں ماننی، اسی کو مان لو. لمبا عرصہ بھائی جان قرآن نہ پڑھیں، او میرے بھائی قرآن نہیں پڑھتے، خطیب کی صرف بات سنتے اور کچھ نہیں کیا جاتا خطبے کے درمیان، جو نماز بھی نہیں پڑھی جاتی. اگر تشریف لائے ہیں تو میری بات سننی ہے اور کسی کی نہیں کرنی اور کسی کی نہیں سننی. قرآن کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہی ہے کہ نماز بھی نہیں پڑھنی جب خطیب خطبہ دے رہا ہو. توجہ فرمائیں. آپ کے لیے محنت کی ہے پورا ہفتے، اگر میں نے محنت کی ہے تو آپ کا فرض بھی بنتا ہے توجہ سے بات سنیں، ورنہ سنانے کے لیے مجھے اس سے بڑے بڑے مجمع ملتے ہیں. پچھلا جمعہ پڑھانے گیا تھا، اس سے کم از کم 4 گنا بڑی مسجد تھی اور آپ سے 4 گنا زیادہ لوگ تھے. لیکن بات صرف تکبر کے لیے نہیں، اللہ معاف فرمائے. میں اس لیے نہیں جاتا کہ آپ لوگوں کو بات بتانی ہوتی ہے، وہ زبردستی بھیجا کسی نے کہ وہاں جائیں، آپ کو بار بار بلا رہے ہیں. جب میرے لیے آئے ہیں تو پھر میری بات سنیں. بات آپ کے مزاج کی ہے پھر بھی سنیں، نہیں مزاج کی ہے پھر بھی سنیں. یہ نہیں آپ کے مزاج کی بات ہوئی تو آنکھیں لگا کے سن لی، مزاج کے خلاف بات ہوئی دائیں بائیں دیکھنا شروع کر دیا. ہمیں پتہ ہے کیا ہوتا ہے جب کسی کے مزاج کے خلاف بات کی جاتی ہے، پھر بھگتنا بھی پڑتا ہے بعد میں. یہاں بات کسی کے مزاج اور چہرے کو دیکھ کے نہیں کی جاتی، شریعت کو دیکھ کے کی جاتی ہے. میں عرض کر رہا تھا پاکستان کا یہ قانون ہے، سودی کاروبار نہیں کیا جا سکتا. اس پاکستان میں چل رہا ہے، واقعی چل رہا ہے، پوری دنیا میں چل رہا ہے، سعودیہ میں چل رہا ہے، ہر جگہ چل رہا ہے. یہاں سپریم کورٹ نے جناب ایک فیصلہ کیا پچھلے دنوں. یہ 1991 14 نومبر کو وفاقی شرعی عدالت نے فیصلہ قرار دیا سود حرام ہے. اب وفاقی شرعی عدالت کی حیثیت صرف اتنی ہے پاکستان کے قانون میں، وہ مشورہ دے سکتی ہے. مشورہ دینے کے بعد توثیق کے لیے وہ بات پارلیمنٹ میں جا سکتی ہے، وہ بات عدالت میں چیلنج ہو سکتی ہے. 1991 کے اندر جناب والا 14 نومبر 1991 کو یہ فیصلہ ہوا. دسمبر آیا ہے، چند دن گزرے ہیں، سپریم کورٹ نے فیصلے کی توثیق کر دی. اب یہ فیصلہ نافذ عمل ہو گیا. ابھی تھوڑے دن گزرے تھے کہ یو بی ایل والوں نے
پتہ نہیں اللہ نے ساری لعنتیں ان کے مقدر میں لکھی ہوئی UBL والوں کے مقدر میں. اس وقت بھی UBL نے سپریم کورٹ میں نظر ثانی کی اپیل دائر کی اور اپیل جیت کر دوبارہ اس ملک میں سود کا نظام آ گیا. اور اس کی توثیق کے لیے میاں نواز شریف صاحب کے پاس یہ لعنت بھی سود والی اللہ نے نون لیگ کی حکومت میں لکھی ہوئی ہے. ایک بینکوں کی لعنت اللہ نے UBL کے اوپر لکھی ہے, اور سودی نظام چلانے کی توثیق کرنے کی لعنت اللہ نے نون لیگ کی قسمت میں لکھی ہے. اس وقت نواز شریف وزیر اعظم تھا, اور اس وقت زکوٰۃ کمیٹی کے چیئرمین رنداوا صاحب تھے, اہل حدیث تھے. جب نواز شریف نے اس فیصلے پہ دستخط کر دیے کہ سود ہوگا یہاں پہ, وہ جا کر میاں صاحب اللہ سے جنگ نہ کریں, یہ فوج سے جنگ کا تو بہانہ بننا ہے, اصل میں آپ جنگ اللہ کے ساتھ کرنے لگے ہیں. نہیں مانے, عہدہ چھوڑ دیا. اب دوبارہ یہ وزیر اعظم شہباز شریف کے اوپر ذمہ داری آ گئی ہے, یہ فیصلہ اس کے پاس جانا ہے. اب یہ کہتے ہیں ہم دنیا سے جنگ نہیں کر سکتے. او بدماشو, تم دنیا سے جنگ نہیں کر سکتے, اللہ سے جنگ کر سکتے ہو؟ تمہارے اندر اللہ سے جنگ کرنے کی ہمت ہے؟ تمہارے اندر IMF سے جنگ کرنے کی ہمت نہیں ہے, ورلڈ بینک سے جنگ کرنے کی ہمت نہیں ہے, FATF سے جنگ کرنے کی ہمت نہیں ہے. کہتے ہمیں یہ پتھروں کے زمانے میں دھکیل دیں گے. ٹھیک ہے, پھر اللہ تمہیں وہاں دھکیل رہا ہے, تمہارے اوپر عذاب کے کوڑے برس رہے ہیں, کرو اللہ سے جنگ. IMF بھی اپنی منوا رہا ہے, FATF بھی اپنی منوا رہا ہے, ساری اپنی منوا رہے ہیں, اللہ سے جنگ کر رہے ہو. یہ سپریم کورٹ میں اب یہ فیصلہ اس وقت دوبارہ گیا نواز شریف صاحب کے پاس. اب دوبارہ 30 35 40 سال کے بعد وہ بینچ ہی نہیں پورا ہونے دیا. سپریم کورٹ نے کہا چلو جی فیصلہ کل عدم ہے, یہ شریعت کمپنی جو ہے دوبارہ بیٹھے, اسلامی نظریاتی کونسل وغیرہ دوبارہ بیٹھے اور نظر ثانی کرے. اب اس کا قانون یہ ہے, جو قانون ہے پاکستان کا, کم از کم 3 بندے تو ہوں شریعت عدالت میں, وفاقی شرعی عدالت میں 3 بندے بیٹھ کے ہیئرنگ کریں. وہ جناب والا اس کے بعد مشرف آیا, جو بھی آیا, کسی نے بھی 3 کا عدد پورا ہونے دیا ہی نہیں. تیسرا بندہ نامینیٹ ہی نہیں کیا, کبھی لٹکا دیا درمیان میں. اب 2 بندے قانون کے مطابق فیصلہ کریں, نافذ العمل نہیں ہے. 3 بندے چاہیے, 5 بندوں کا بینچ چاہیے کہ اکثریتی فیصلہ مانا جائے گا. اب اکثریتی فیصلہ مانا گیا, اب 3 کا بینچ بن گیا, انہوں نے فیصلہ دے دیا سود حرام ہے. میں نے عرض کیا یہ لعنت اللہ نے پتہ نہیں UBL کے مقدر میں لکھی ہے. دوبارہ پھر UBL والے ہی دوبارہ عدالتوں کے اندر گئے, سٹے آرڈر لے لیے اور اس کو کالعدم قرار دینے کی کوششیں کرنا شروع کر دی. UBL بھی شامل ہے, حبیب بینک بھی شامل ہے. اب دیکھیں سود سے شریعت کیوں منع کرتی ہے؟ سود خور بے رحم ہوتا ہے, سود خور تباً بے رحم ہوتا ہے. اس کے دل میں کسی کے لیے شفقت نہیں ہوتی, کسی کے لیے مہربانی نہیں ہوتی. اس کے منہ کو حرام کا چسکا پڑ گیا ہوتا ہے, اور حرام بھی کیسا, محنت کیے بغیر بیٹھے بٹھائے انٹرسٹ مل رہا ہے. سیونگ اکاؤنٹ کھلوا لو, کروڑ جمع کروا دو, تمہیں مہینے کا 2-3 لاکھ آ رہا ہے. یہاں کسی ساہوکار کو, کسی ٹھگ کو, کسی فراڈیے کو مہینے کا 1 لاکھ دے دو, تمہیں 20,000 بیٹھے بیٹھے دے رہا ہے. تم نے سوچنا محنت کرنی کوئی نہیں پڑتی, 10 لاکھ دیتے ہیں, 1 لاکھ مہینہ جیب میں ڈالے گا, میں اپنا گزارا کروں گا, مجھے محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اللہ کے بندو, نتیجہ یہ نکلتا ہے سود خور بے رحم ہو جاتا ہے. سود خور خود بھی تباہ ہوتا ہے. حدیث میں آپ علیہ السلام فرماتے ہیں سود جتنا مرضی بڑھ جائے اس کا انجام تباہی ہے, اس کا انجام تباہی ہے. اور اللہ قرآن میں فرماتے ہیں اللہ سود میں کبھی اضافے نہیں کرتا, اللہ صدقات و خیرات میں اضافے کرتا ہے. اللہ کبھی بھی سود خور کے مال میں اضافہ نہیں کرتا. وقتی طور پر موجیں کرتا ہے, مستیاں کرتا ہے, عیاشیاں فحاشیاں کرتا ہے, لیکن اللہ کے پھر چکر میں آتا ہے, اللہ ایک دفعہ اٹھا کے آسمان سے زمین پہ پھینک دیتا ہے. لیکن اللہ فرماتے ہیں یربی الصدقات, جو اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرتا ہے اللہ اس کے کاروبار میں بڑے اضافے کرتا ہے, اللہ اس کے مال میں بڑے اضافے کرتا ہے. یہ سود خور بے رحم ہوتا ہے. کتنا بے رحم ہوتا ہے. آپ کے ہاں یورپ کے اندر ایک بہت بڑا مقدس نام شیکسپیئر, ناول نگار, افسانہ نگار, اس کے افسانے بڑے مشہور ہیں. مجھے بھی پڑھنے کا اتفاق ہوا. بڑی حقیقت کی عکاسی کرتا ہے اور معاشرے پہ بڑی وہ بتاتا ہے معاشرے کے جرائم کیا ہیں. اس بندے نے 2 افسانے دیے ہیں بڑے کمال کے کو دنیا کو. اس کے اوپر فلمیں بنی ہیں, ڈرامے بنے ہیں, افسانے بنے ہیں. لوگوں نے بدل بدل کے اس کو لکھا. ڈریکولا, ڈریکولا ایک افسانہ لکھا. ایک اس نے افسانہ لکھا دی مرچنٹ آف وینس, وینس نامی شہر کا تاجر. یہ غالباً اٹلی کا شہر ہے اور پانیوں کے اوپر ہے. اب دونوں افسانوں کا کردار دیکھیے.
کہ ایک سود خور ہے، وہ لوگوں ڈریکولا کو بھی سود خور کہہ دیا کہ ڈریکولا بے رحم ہے، زندہ کا خون چوس لیتا ہے. حقیقت کوئی نہیں ہے، ایک افسانہ ہے. لیکن بتایا کیا ڈریکولا نامی ایک شخص ہے، لوگوں کو سود پہ پیسے دیتا ہے، اور جو اس کا وقت مقررہ پہ سودی قسط ادا نہیں کر سکتا اس کا خون چوس لیتا ہے. کہتا بدلے میں مجھے خون اتنا دو، کٹ لگاتا ہے، خون چوستا ہے، کہتا ٹھیک ہے تمہاری قسط آئے گی. اس کے منہ کو خون لگا ہوتا ہے. وہ جس کو سود پہ پیسے دیتا ہے مطالبہ کیا کرتا ہے؟ اقبال کہتا ہے ظاہر میں تجارت حقیقت میں جوا ہے، سود ایک کا لاکھوں کے لیے مرگ مفاجات. یہ علم، یہ حکمت، یہ تدبر، یہ حکومت، پیتے ہیں لہو دیتے ہیں تعلیم مساوات. پیتے ہیں لہو دیتے ہیں تعلیم مساوات، کہ ہمارا لہو نچوڑا جا رہا ہے قوم کا. خدا کی قسم کتنا لہو نچڑ گیا کہ وہی لوگ جو اپنے لہو کو برقرار رکھنے کے لیے فروٹ کھایا کرتے تھے، پھل کھایا کرتے تھے، اب ان کا لہو سارا پٹرول میں جل رہا ہے. شرطیں لگی ہیں پیچھے سے، وہ پٹرول کے ذریعے ہمارا خون چوس رہے ہیں، ڈالر کے ذریعے ہمارا خون چوس رہے ہیں. ان کو ہمارے اوپر رحم نہیں آتا؟ نہیں آتا. فیٹف کو نہیں پتا ہماری حالت کیا ہے، آئی ایم ایف کو نہیں پتا کہ یہاں کس قدر گرانی اور مسائل اور مشکلات ہیں، چائنا کو نہیں پتا ہمارے لیے کس قدر مشکلات ہیں، سعودی عرب کو نہیں پتا کہ اس نے ہمیں 3% سود پہ پیسے دینے شروع کر دیے. اللہ کے بندوں پتہ ہے سب کو، اپنے لیے بڑے ان کے نظام ہیں. وہاں شرح فیصد سود کی کتنی ہے؟ 0.1 0.2. بس پوری دنیا میں یورپ میں سود ختم ہو رہا ہے، سود فری بینک ہو رہے ہیں. 0.2. اور ہمیں آپ کو پتا ہے چائنا نے جو قرضہ دیا ہے 13% پہ دیا. سود کیا کرتا ہے؟ سود خور کیا کرتا ہے؟ وہ یہی کرتا ہے. بینک کیا کرتا ہے؟ سود خور کیا کرتا ہے؟ مجھ سے 10 لاکھ لیا، مہینے کا 30 دینا ہے، ان کو ضرورت پڑی 10 لاکھ دیا، مہینے کا 1,00,000 مانگ لیا. تیرا بندہ مرے نہ مرے 550 کھڑے ہی کھڑے. اس کو فائدہ ہی فائدہ ہے. کہتے جوے میں سب سے زیادہ فائدہ جوا کروانے والے کو ہوتا ہے، اور سود میں سب سے زیادہ فائدہ سود دینے والے کو ہوتا ہے، جو آگے لے کے دوسروں کو منتقل کرتا ہے. بینک کیا کرتا ہے؟ میں 10 لاکھ دیتا ہوں، وہ میرا 10 لاکھ محفوظ کر لیتا ہے. میں بیکاریوں کی طرح لائن میں لگ کے اکاؤنٹ مجھے جو ہے وہ کبھی سلور کارڈ دے دیا، کبھی جوبلی کارڈ دے دیا، کبھی مجھے لارے لگا دیے جو ہے وہ آپ کا ابھی بجلی گئی ہوئی ہے، سسٹم خراب ہوا ہے، کبھی مشینیں. اس کی طرف میں آتا ہوں، مشینیں آج کل بڑی بینکوں کی خراب ہو رہی، وجہ بتاتا ہوں. اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں، بڑی مشینیں خراب ہو رہی ہیں. آپ کے ساتھ سیکورٹی بھیجنی ہے، آپ کے ساتھ یہ کرنا ہے، 2 لاکھ کا چیک نہیں دینا، شناختی کارڈ بھی ساتھ لے کر آئیں، انگوٹھے بھی یہاں پہ لگائیں. اللہ کے بندوں کبھی سوچا ہم نے سود خور کتنا بے رحم ہے؟ پیسہ میرا ہے، مالک میں ہوں، لیکن میں بھکاریوں کی طرح لائن میں لگ کے پیسے مانگ رہا ہوں. میں بھکاریوں کی طرح لائن میں لگا ہوا ہوں. چلو اس ٹیبل پہ جا کے سائن کرواؤ، چلو اس ٹیبل پہ جا کے انگوٹھا لگاؤ، چلو ابھی پینسل نہیں ہے دوبارہ آنا، سسٹم اڑ گیا ہے، وہ اگلے بینک میں چلے جاؤ. کبھی آپ نے سوچا میں لاکھ روتا ہوں پیٹتا ہوں کہ مجھے ضرورت ہے پیسوں کی، اور میرے بچے کی ضرورت ہے، اور میری ضرورت ہے، کہتے ہمیں نہیں پتا آج ادائیگی نہیں ہے کل لانا. یہ سود خور بے رحم ہوتا ہے. میں نے بتایا ڈریکولا کا تصور یہیں سے لیا. اگر وہ کہانی دیکھی جائے وینس کا تاجر جو شیکسپیئر کی ہے، اس میں بھی یہی چیز بتائی گئی ہے. ایک تاجر ہوتا ہے، لوگوں کو سود پہ پیسے دیتا ہے، اور اس کی ایک شرط ہوتی ہے کہ اگر آپ وقت مقررہ پہ سود نہ ادا کر سکے، قسط نہ ادا کر سکے، میں نے آپ کے جسم کی بوٹی اتار کے کھانی ہے. سود خور بے رحم ہے. میں بڑا حیران ہوا، اتنا نادر خیال، اتنا نایاب خیال، اچھوتا اور اتنا عجیب و غریب مضمون شیکسپیئر کے دل میں کیسے آیا. میں جب اس کی تھوڑی سی تحقیق کی، تفتیش کی، پڑھنا شروع کیا، تو مجھے پتا چلا لوگوں کو اخلاقیات سکھانے والا اقبال کہتا ہے یہ علم، یہ حکمت، یہ تدبر، یہ حکومت، پیتے ہیں لہو دیتے ہیں تعلیم مساوات. تو مجھے پتا چلا یہ شیکسپیئر خود لوگوں کو سود پہ قرضے دیتا تھا. یہ اس وقت سب سے بڑا سود خور شیکسپیئر تھا. اور شیکسپیئر جس کو سود دیتا تھا، سود پہ قرضہ دیتا تھا، ساتھ شیکسپیئر شرط لگاتا تھا کہ میں نے اگر وقت مقررہ پہ سود نہ دیا، میں نے تمہارا خون پینا ہے. اس کو باقاعدہ پھر کٹ لگا کے وہاں منہ لگا کے خون پیتا تھا شیکسپیئر. اور اس کے ساتھ کسی کے ساتھ شرط لگاتا اگر وقت مقررہ پہ میرا پیسہ نہ ادا کر سکے تو میں نے تمہاری انگلی کاٹ لینی ہے، تمہارا ہاتھ کاٹ لینا ہے. آج آپ دیکھتے نہیں ہیں قرقی کے اعلانات لگے ہوتے ہیں. ڈیفالٹر جب بندہ اللہ معاف فرمائے بینک والا ہو جاتا، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، پھر کوئی عزت برقرار رہتی ہے؟
کبھی گاڑیاں پلج ہو رہی ہیں، کبھی گھروں کی نیلامی ہو رہی ہے، کسی کو رحم آتا ہے یہ بیچارے کہاں جائیں گے؟ کیوں نہیں رحم آتا؟ اللہ کے بندو سود خور ہوتے ہیں، یہ سود آپ علیہ السلام نے حرام قرار دیا ہے۔ آج نا ایک بڑا چکر چلایا گیا ہے بینکوں کی طرف سے، بہت عجیب و غریب چکر ہے۔ وہ کسی نے کہا نا اسلامی بینکاری اور یہ جو ہے وہ یورپین بینکاری میں کیا فرق ہے؟ تو بڑا پہلا کسی نے تبصرہ کیا کہ ایک لڑکا تھا، اسے ایک لڑکی پسند آ گئی، اس کا نام تھا جمیلہ۔ کہا ماں میں نے جمیلہ سے شادی کرنی ہے۔ ماں کہنے لگی بیٹا تیری ہر ایک سے شادی ہو سکتی ہے، جمیلہ سے نہیں ہوتی۔ ماں کو جمیلہ کا پتہ نہیں تھا کون ہے، اس نے جمیلہ کا نام بدل کے شکیلہ رکھ دیا، وہاں پہ شادی کر لی۔ یہی ہو رہا ہے اسلامی بینک، یہ جمیلہ کا نام شکیلہ رکھ دیا ہے کہ بینک اسلامی، اور اسلامی بینک بھی کبھی اسلامی ہوتا ہے؟ اللہ کے بندو جتنا مرضی اسلامی نام لگا لو، المیزان بنا لو، میزان بنا لو، فلاح بنا لو، دبئی بنا لو، جو مرضی بنا لو، تمہیں آج آ کے اپنے بینک کی اجازت حاصل کرنے کے لیے تمہیں اسٹیٹ بینک سے سود دینا پڑتا ہے، سود دینا پڑتا ہے اسٹیٹ بینک کو۔ اور اس وقت جو معاشی نظام ہے پوری دنیا کا، میں کہتا ہوں کیپیٹلزم ہے، سرمایہ دارانہ نظام ہے، اس کے تحت جس ملک کا بینک اسٹیٹ بینک ہوتا ہے وہ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کی اجازت کے بغیر نہیں کھل سکتا۔ اور آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک والے جب تک اس سے سود نہیں لیتے اس کو دینے کی اجازت نہیں دیتے۔ اب بینک والے دے رہے ہیں، اسلام کا نام لگا رہے ہیں، مولوی صاحب بٹھائے ہوئے ہیں، اچھی تنخواہ پہ بٹھائے ہوئے ہیں، مولوی صاحب نے اپنا دین ایمان بیچ دیا۔ مولوی صاحب کو اپنی تنخواہ چاہیے، آپ کو بٹھائے۔ اب میں ایک بات اور عرض کر دوں، میرے ذہن میں آ گئی، یہ سود خور بے رحم کتنا ہوتا ہے۔ میرا اکاؤنٹ یو بی ایل پہ میں نے سارے پیسے نکلوانے تھے اس معاملے کے بعد، الحمدللہ نکلوا لیا بڑی مشکل سے۔ پورے فیصلہ آباد کے انہوں نے وہ بند ہی کر دیے تقریباً، وہ اے ٹی ایم مشین والے۔ یہ 2 ہفتے سے تماشا لگ رہا ہے پاکستان میں، یو بی ایل کی سب سے زیادہ شکایتیں آ رہی ہیں۔ جس برانچ میں چلے جائیں 2 دفعہ کارڈ مارنے کے پیسے مانگے، 2 گھنٹے بعد آیا جائے، پھر جائیں 2 گھنٹے کے بعد وہ مشین خراب ہوئی ہے، کہیں بٹن خراب ہے، کہیں کوئی ایل وی دے گیا ہے، کہیں کیمرے خراب ہو گئے ہیں، کہیں جو ہے وہ بٹن خراب ہیں، کہیں پیسے ختم ہوئے۔ جی مشین کے لیے پیسوں کے لیے جو ہے وہ بندے پیچھے سے آ رہے ہیں۔ اور آپ دیکھیں یو بی ایل کے باہر رہنے لگی، آپ کا باہر جا کے دیکھ لیں، کل جا کے دیکھ لیں، ابھی جا کے دیکھ لیں، لوگوں کو 2-2 3-3 4-4 گھنٹے کھڑا کر رہے ہیں۔ کس لیے؟ ان کو پتا لوگ پیسے نکلوا رہے ہیں، اپنے پیسے رکھو، لوگوں کو مجبور کر دو کہ ہمارے ساتھ رہنا ہے۔ ہاں یہاں میں بات تھوڑی سی تسلیم کر سکتا ہوں، بینک کے اندر 2 طرح کے میں مان لیتا ہوں، ایک سیونگ، ایک کرنٹ اکاؤنٹ، یہ ہم مان لیتے ہیں۔ سیونگ کھلوانا تو ویسے ہی حرام ہے، اور کرنٹ کھلانا ناجائز ہے ہر بندے کے لیے۔ حرام اور ناجائز میں فرق ہوتا ہے، حرام کبھی نہیں کیا جا سکتا، اور شریعت میں جو ناجائز کا لفظ ہے مجبوری کی وجہ سے اس کی کبھی کبھار اجازت دے دی جاتی ہے، لیکن مجبوری کی وجہ سے بھی اجازت اسے دی جاتی ہے جس کا اس کے کیے بغیر گزارا نہیں ہوتا۔ تو اگر کسی نے اکاؤنٹ کھلوانا بھی ہے تو کرنٹ اکاؤنٹ کھلوائے گا، سیونگ نہیں کھلوا سکتا۔ اور اگر کرنٹ اکاؤنٹ کھلوانا ہے تو صرف ایک ہی بینک کے کھلوانا ہے، بار بار نہیں کھلوانے۔ اب لوگ بہانے کرتے ہیں نا کہ وہ جی ہماری مجبوریاں ہیں، وہ باہر سے چیزیں آنی ہوتی ہیں۔ بھئی تمہیں کس نے کہا باہر کاروبار کرو؟ تمہیں کسی نے کہا کرو؟ تمہارا گزارا نہیں ہو رہا؟ شرط فمن اضطر، جو مجبور ہو جائے، غیر باغ ولا عاد۔ اگر شراب کو شریعت نے کبھی جائز قرار دیا، مردار کو جائز قرار دیا مجبوری کی، اللہ فرماتے غیر باغ، انی وانی کھانی، غیر باغ۔ اللہ فرماتے زیادتی نہیں کرنی، کھاؤ اتنا کھاؤ کہ تمہیں پتا چلے آگے اگلی منزل تک میں بچ جاؤں گا، ولا عاد۔ اللہ فرماتے ذخیرہ بھی نہیں کرنا، یہ نہ ہو میں مر رہا ہوں تو سور میرے سامنے جو ہے وہ پڑا ہوا ہے وہ سور، تو میں کہوں مرنے کی وجہ سے سور جائز ہے، میں سور کو تھوڑا سا کھا بھی لوں اللہ معاف فرمائے، اور اس کے بعد میں 5-6 کلو شاپر بنا کے ساتھ بھی لوں کہ جائز ہی ہے۔ اللہ فرماتے ایک تو زیادتی کوئی نہیں کرنی، کھانا اتنا ہے تم بیلنس میں رہو، اور اس کے بعد ذخیرہ کر کے نہیں جانا۔ بھائی یورپین ممالک کی مجبوریاں ہو سکتی ہیں، ہماری مجبوریاں کوئی نہیں۔ اور یہاں پڑھے لکھے لوگ کیسے گمراہ ہوتے ہیں، کہتے پیسہ زیادہ لینا جائز ہے، کیوں جی؟ دیکھیں جی میں نے اس کو آج 10 لاکھ دیا تھا، اب 5 سال بعد 10 لاکھ واپس کرے گا تو وہ پیسے کی ویلیو نہیں رہے گی نا، افراط زر، پیسہ ڈی ویلیو ہو جاتا ہے نا، تو میرا پیسہ تو نیچے آ گیا، لہذا میرا حق بنتا ہے میں اتلا لوں۔ تو اس کے بھائی 2 حل ہیں، شریعت بڑی پیاری ہے،
بڑی پیاری ہے، کسی کو سمجھ آئے تو، کوئی عمل کرنا چاہے تو۔ آج یورپ کے اندر کتنے ممالک ہیں وہ آپس میں بارٹر سسٹم کے اوپر چل رہے ہیں، اشیاء کا تبادلہ کرو، جنس کا تبادلہ کرو۔ صدام ساری زندگی یہی کرتا رہا، ایران یہی کر رہا ہے، روس یہی کر رہا ہے، ناروے یہی کر رہا ہے، لیبیا کا قذافی یہی کرتا رہا، وینزویلا والے یہی کر رہے ہیں، کیوبا والے یہی کر رہے ہیں، سارے یہی کر رہے ہیں۔ پوری دنیا کی مخالفت کے باوجود اپنے اوپر کھڑے ہیں۔ کس لیے کھڑے ہیں؟ جس کے پاس جو ذخیرہ پڑا ہوا کہتا ہے میں نے پیسوں کا دینا ہی نہیں ہے، میں نے بدلے میں فلاں چیز لینی ہے، بس قیمت اپنی مرضی کی لگاتے ہیں۔ صدام پوری دنیا سے تجارت کرتا، تیل لے لو، مجھے یہ چیزیں دے دو، میں نے پیسے کوئی نہیں لینے۔ آپ یہ کام کریں۔ آج یورپ کے اندر کچھ بینک ایسے ہیں جو اسلامی بینک ہیں، لوگوں کے ساتھ یورو کے ساتھ، ڈالر کے ساتھ سود کا کاروبار، یہ کاروبار کرتے ہی نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں افراط زر ہو جاتا ہے، روپیہ ڈی ویلیو ہو جاتا ہے۔ اس کا حل انہوں نے کیا نکالا ہے؟ قرض کے اندر لوگوں کو سونا دیتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی یہ سونا لے جاؤ، آج میں نے تمہیں تولہ سونا دیا ہے، جب بھی مجھے پیسے واپس کرو، جب بھی مجھے میرا ادھار واپس کرو گے، میں نے پیسے نہیں لینے، میں نے تم سے سونا ہی لینا ہے۔ غالب ہو گئی۔ پہلے یہی ہوتا تھا، درہم و دینار چلتے تھے، سونا اوپر ہی جاتا ہے لیکن جنس تو وہی رہتی ہے۔ آج بھی سونے کو معیار بناؤ، یہ کام کر سکتے ہو۔ اور دوسری بات، اللہ کے بندو، شریعت کہتی ہے ان کان ذو عسرۃ فنظرۃ الی میسرہ وان تصدقوا خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اللہ فرماتے ہیں اگر تمہیں کوئی تنگ دست مل جاتا ہے، تمہارا مقروض ہے، اللہ نے سود کی جہاں حرمت کی ہے وہاں پر یہ آیت نازل فرمائی۔ اللہ فرماتے ہیں اگر کوئی تنگ دست ہے، ان کان ذو عسرہ، اگر پتہ چل گیا کوئی ڈیفالٹر ہو گیا، تنگ دست ہو گیا، فنظرۃ الی میسرہ، اسے مہلت دے دو، تب تک مہلت دے دو جب تک اس کے ہاتھ میں پیسے نہیں آ جاتے۔ وان تصدقوا خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگر ہو سکے نا معافی کر دو، یہ تمہارے لیے بہت ہی اچھا ہے۔ کہ مجھے پتہ ہے ایک بندہ میرے پیسے نہیں دے سکتا، تو میں دیکھوں واقعی نہیں دے سکتا، بندہ بھی ٹھیک ہے، دل کا بھی اچھا ہے، میں اسے جا کر کیا کہوں کہ ٹھیک ہے یار نہیں دے سکتے، پھر کیا ہو گیا، میں نے تمہیں اللہ کے لیے معاف کر دیا۔ اللہ فرماتے تم نیکی کر دو، معاف کر دو، یہ بہت بہتر ہے۔ کتنا بہتر ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ایک آدمی تھا بنی اسرائیل میں یا کسی اور امت میں، وہ لوگوں کو قرضہ بہت دیا کرتا تھا، نیک نو کوئی نہیں تھا، اچھا اتنا نہیں تھا، لوگوں کو قرضہ دیا کرتا تھا۔ جب وصولی کی باری آتی اپنے ملازمین کو بھیج کر کیا کہتا کہ دیکھو ہاتھ ہولا رکھا جائے، کسی نہ بدتمیزی نہ کریا جائے۔ یہ جو کارپوریشن کمپنیوں نے گنڈے اور بدماش رکھے ہوتے ہیں وصولی کے لیے، جب آپ فریجیں لیتے ہیں، اے سی لیتے ہیں نا، اور دیکھتے ہیں گلیوں محلوں میں آ کر کیسی ماؤں بہنوں کی گالیاں نکالتے ہیں، اور وہ جس نے سود لیا ہوتا ہے بیوی کے کہنے پہ کہنا ہم تو ہی جا باہر، تو ہی کیا سی اے سی لے کے آؤ، چل تو ہی جا کے نبیڑ۔ عورتیں باہر کھڑی ہوتی ہیں، تذلیل کرا رہی ہوتی ہیں، وہ آگے دبک کے بیٹھا ہوتا ہے، کیسے دے؟ انہیں رکھے ہی گنڈے ہوتے ہیں، بدماش ہوتے ہیں وصولی کے لیے۔ شریف آدمی وصولی کر ہی نہیں سکتا، اور شریف آدمی تو اپنے پیسے نہیں کسی سے مانگ سکتا، کسی کے کیا مانگے گا بیچارہ، وہ تو اپنے نہیں مانگ سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں وہ بندہ، آپ نے فرماتے ہیں وہ بندہ کسی کو بیچتا، کہتا ہے یار ہاتھ والا رکھا جی، کوئی جتنے دے یار لے لینا، کسی کو تنگ نہ کرنا، کسی کو تنگ نہیں کرنا، کوئی کم دے تو کم لے لینا، کوئی کھوٹے دے کھوٹے لے لینا، اگر کوئی کہے نا میرے پاس ہے ہی نہیں، اسے چھوڑ کے ویسے ہی آ جانا۔ ملازمین نے پوچھا سر جی یہ کس لیے؟ کہے گا لعل اللہ یتجاوز عنا، آج اسی لوگوں کو معاف کریں، کل اللہ سانو معاف کر دے گا، کل کو اللہ ہمیں معاف کر دے گا یار۔ تو جناب مر گیا، اللہ کی عدالت میں حاضر ہوا، اللہ نے لائن حاضر کیا، فرشتے کھڑے تھے، اللہ نے پوچھا کبھی زندگی میں کوئی نیکی کی ہے؟ اس نے کہا یا اللہ کوئی نہیں، میں نے کبھی کوئی نیکی نہیں کی۔ اللہ رب العالمین نے پوچھا یار پھر بھی یاد کر، شاید کوئی اچھا کام، شاید کوئی اچھا کام۔ اس نے کہا یا اللہ اچھا کام تو کوئی نہیں ہے، میں لوگوں کو قرض بہت دیتا تھا، اور جب کسی سے وصول کرنا ہوتا تھا اپنے ملازمین کو کہتا تھا جو دے دے لے لینا، جو کم دے کم پکڑ لینا، جو نہ دے سکے معاف کر دینا، کیا پتا اللہ ہمیں معاف کر دے۔ اللہ رب العالمین نے سن کر فرمایا تجاوزوا عن عبدی، فرشتوں میرے اس بندے کو معاف کر کے جنت کے اندر لے جاؤ۔ اور تمہیں یہ پڑی ہوئی ہے کہ پیسہ کم ہو گیا، تمہیں یہ نہیں لینا، یہ سب کچھ تو یہاں رہ جانا ہے۔ تمہیں یہ تو بڑا پڑا ہے کہ پیسہ ڈی ویلیو ہوتا جا رہا ہے، اور پیسہ ڈی ویلیو ہونے کے نتیجے میں جو اتنی بڑی جنت بن رہی ہے وہ کس نے لینی ہے؟
اور میدان معاشر کی گرمی یاد کریں، ابھی برداشت نہیں ہو رہی، سر کے سوا ندے پہ سورج ہوگا۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کچھ خوش نصیب ایسے ہیں جن کو اللہ عرش کے نیچے سایہ دے گا، اس کو گرمی نہیں لگے گی اس دن۔ ان میں ایک خوش نصیب وہ بھی ہے جو لوگوں کو قرضہ دینے کے بعد معاف کر دیتا تھا۔ تو تم یہ لے لو اللہ کے بندو، یہ ملک کی معیشت بھائیو عزیزو کبھی ٹھیک نہیں ہونی ہے۔ ایک اور بات ذہن میں آ کے چلے وہ بھی بات کر دوں، بڑی آج کل چلتی ہے، کہتے ہیں کرایہ بھی تو سود ہی ہے۔ کہتے ہیں وقت کا پیسہ، شریعت میں وقت پہ پیسہ دینا، وقت کے پیسے دینا حرام ہے۔ شریعت کہتی محنت کے پیسے لو، یہ وقت کے پیسے کچھ نہیں ہوتے کہ اتنا جو وقت دیا تو سود لینا، نہیں، شریعت کہتی ہے یہ حرام ہے۔ تفصیل اور میں کبھی کروں گا انشاءاللہ۔ ابھی میں ایک اشارہ کر دیتا ہوں، یہاں لوگ ہمارے اکثر کہتے ہیں بھئی کرایہ بھی تو سود ہی ہے۔ صحابہ کے دور میں کوئی کرایہ کی دکانیں تھیں؟ ہاں جی تھیں، پہلی گزارش ہے کہ تھیں۔ صحابہ کرائے پہ زمینیں لیتے دیتے تھے، صحابہ کرائے کے گھر لے لیتے تھے، بلڈنگیں لے لیتے تھے۔ ایک اعتراض تو ختم ہو گیا نا، پتہ ہی نہیں ہے نا اس لیے کہہ دیا۔ دوسری بات یہ ہے اس جگہ پہ جو کرائے کے پیسے جو لیے جا رہے ہیں وہ وقت کے نہیں، چیز کے استعمال کے پیسے لیے جا رہے ہیں۔ یہ کرایہ جگہ کا دے رہا ہے، وہ استعمال کر رہا ہے، فائدہ اٹھا کے دے رہا ہے۔ اس لیے گزارش یہی ہے بھائی اس سے بعد آ جائے۔ ہماری حکومتیں بھی اس میں ملوث ہیں، ہم کسی کو نہیں معاف کر سکتے، چاہے پی ٹی آئی ہے، پی پی ہے، نون لیگ ہے، جو مرضی ہے۔ بلکہ ہم تو اس سے بھی ایک زیادہ ہاتھ آگے کر کے کہتے ہیں جو پی ڈی ایم کے اندر ہمارے علماء اکرام بیٹھے ہیں، آپ کس کام کے لیے بیٹھے ہیں بھائی؟ آپ جو بڑے ہم علماء کے نمائندے بن کے بیٹھے ہیں، وہ پھر آپ پر وہی بات صادق ہے جو اکبر آبادی نے کہا تھا، رنج ان کو بہت ہے، رنج لیڈر کو بہت ہے، قوم کے غم میں ڈنر کھاتے ہیں حکام کے ساتھ، رنج لیڈر کو بہت ہے مگر آرام کے ساتھ۔ پتہ چلا کہ آپ کو ذرا ہمت کرنی پڑے گی، آپ ان سے علیحدہ ہو جائیں۔ اور مولوی فضل رحمان صاحب، ساجد میر صاحب، جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں، سب کو چاہیے اس معاملے کے اندر آ کے اپنا کردار ادا کریں اور اس برائی کے خلاف بولیں، اور ان کو جا کر کہیں کہ جس طرح یہ بیماری ہے نا مہنگائی، اس کی وجہ یہ سود ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سود سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی بو سے بھی بچائے۔ حالات ایسے ہیں بچنا بڑا مشکل ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں، ضعیف روایت ہے، فرمایا قیامت سے پہلے ایسا وقت آنا ہے ہر بندہ سود کی بو سونگے گا، ہر بندہ کسی نہ کسی اعتبار سے مجبور ہو جائے گا۔ لیکن یہ مجبوری ہے، جہاں تک ہو سکتا ہے اپنے آپ کو بچائیں، جہاں بس نہیں چلتا وہاں یہ کام کرنے سے پہلے کسی علم والے سے مشورہ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ علی احسانی والشکر لہ علی توفیقہ وامتنانی، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ تعظیما لشأنہ، واشہد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ الداعی الی رضوانہ۔ اللہم صل وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ واخوانہ، اما بعد۔ محترم بھائیو، کل ہماری 9 ذی الحجہ ہے اور ہم نے اپنے 9 کے حساب سے روزہ رکھنا ہے، کیونکہ عید بھی اپنے حساب سے کرتے ہیں، دیگر معاملات بھی ہم اپنے ہی چاند کی رویت کا اعتبار کرتے ہوئے کرتے ہیں۔ تو کل ذی الحجہ ہے، تو عرفہ کا روزہ نہ کہیں تو 9 تاریخ کا روزہ کہیں تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ آپ علیہ السلام نے عرفہ کا روزہ بھی کہا ہے کیونکہ آپ وہاں تھے، اس اعتبار سے عرفہ کا دن بنتا تھا۔ ہمارے لیے 9 کل ہے، تو آپ علیہ السلام کا فرمان ہے، مجھے بڑی اللہ کی رحمت سے امید ہے ایک روزہ رکھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آئندہ سال کے اور گزشتہ سال کے گناہ معاف فرما دیں گے۔ تو اب آپ جو ہے وہ توجہ فرما لیں، کل سحری کا وقت 3:29 پہ ختم ہو رہا ہے۔ سحری کا وقت بھائیو 3:29 پہ ختم ہو رہا ہے، اور افطاری کل 7:16 پہ ہوگی، افطاری مغرب کی اذان ہوگی۔ تو جو حضرات رکھنا چاہیں وہ وقت کو ذرا ایک دفعہ اپنے ذہن میں رکھ لیں۔ اور دوسری گزارش انشاءاللہ مسجد میں عید اضحیٰ کی نماز 6:15 بجے ادا کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان اور سلامتی والی زندگی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔